अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल डूइंग। आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका हमारा मकसद ये है कि हम आपको जो इंटरव्यू है उसकी तैयारी के बारे में बताएं कि आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। और इसके लिए सबसे पहले हमारे पास अगर बात करें तो आपको जैसे पता है ड्रेसिंग जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट करती है एक बंदे की पर्सनैलिटी को। जैसे कटिंग वगैरह भी, जैसे आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में मेरे बड़े बाल थे, अभी मेरी कटिंग भी हो चुकी है। तो आपकी कटिंग, हेयर कट वगैरह, ये वो बाल ख़त वगैरह बड़ा मैटर करता है कि आपने अच्छे से किया हुआ है सब कुछ और गलत ना लग रहा हो। मतलब आपकी लुक्स जैसी भी हों लेकिन आपकी हर चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से कट वट हुई हुई हो, सही और ठीक है। तो बात करते हैं कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है। अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में आपने ड्रेसिंग कर ली, कटिंग वगैरह अच्छी कर ली, उसके बाद जो आपको चाहिए होता है वो आपका कॉन्फिडेंस होता है, फ्लुएंसी होती है, ठीक है। आप वे ऑफ स्पीकिंग होती है, आप चीज़ों को अप्रोच कैसे करते हैं। कोई सवाल पूछा गया तो आप उसके बारे में कैसे जवाब देते हैं। आपकी जो मेन फोकस जो उनका, इसके अलावा जो मेन फोकस जो वो रखते हैं ना, वो आपका इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में बात करें तो आपका जो है वो फैमिली का इंट्रोडक्शन, आपके इंट्रोडक्शन में आपका नाम, आपके वालिद साहब का नाम, वो क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, मदर जो है वो आपकी क्या करती हैं, बहन भाई कितने हैं, आपने मतलब है कि जो मैट्रिक FSC है वो कहाँ से की है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, मतलब ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहे हैं, तो ग्रेजुएट होने तक आपने कहाँ से किया और कितनी परसेंटेज है, अगर वो बता दें वेल एंड गुड है। अगर ना भी बताएं तो वो हो सकता है वो बाद में आपसे इजाफी क्वेश्चन पूछ ले। वो होता ही है कि मोस्टली जो हमारे पास इंट्रोडक्शन होता है वो इंग्लिश में दिया जाता है और इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद आपने हॉबीज़ भी अपनी बतानी है और अपना फेवरेट सब्जेक्ट भी बताना है। हॉबीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपको पता है कि आप आर्मी में जा रहे हैं तो आप फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हॉबीज़ में आपकी फिज़िकल फिटनेस से रिलेटेड कोई चीज़ होनी चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि वो इंग्लिश बोलनी है या उर्दू बोलनी है। तो इसमें भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा होता है आपने उसी तरह से उसका आंसर करना होता है। अगर वो उर्दू में पूछ रहा है तो उर्दू में जवाब दें, इंग्लिश में पूछ रहा है तो इंग्लिश में जवाब दें। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आप जो है वो लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते हैं। हाँ, कभी कभी वो कह देते हैं, अगर बैरियर रख देंगे इंग्लिश बोलनी है तो फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना। पहले से आपको आता हो कि इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी फ्लुएंसी में अपने आप को ना मतलब मैं तो मोस्टली ये सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप शीशे के सामने बैठें, अपने आप को देखें और ख़ुद को देख के बंदा ना बहुत मुश्किल से बोल सकता है। जैसे अभी वीडियो में बात करते हुए मैं जैसे खुद को देख रहा हूँ तो मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि मैं अपने आप को देखते हुए बात कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरा पर्सन है नहीं। और मतलब बंदे को थोड़ा सा, जब बंदा अपने आप को देख के बोलना स्टार्ट कर देता है ना, तो फिर बंदे के अंदर ना इनर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड अप होता है, जिसकी वजह से बंदा बहुत अच्छे से बात करना सीख सकता है। तो इंट्रोडक्शन की अपने जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन की सारी चीज़ें बताई हैं, आपने सब की प्रैक्टिस करनी है और इनको जो है वो आपने रिवाइज़ करना है डेली। इस इंट्रोडक्शन को अगर दिन में 5 दफ़ा कर लें, मतलब है कि 10-20 दिन में आपकी बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाएगी इंग्लिश के। और शीशे के सामने बैठ के अपने आप को सुनाना है तो आपका बोलने का कॉन्फिडेंस जो है वो लेवल हाई होगा। हाँ जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंटरव्यू की कि इंटरव्यू के अंदर जो हमारे पास चीज़ें होती हैं जो जिनके बारे में हमसे पूछताछ होती है, जो हमारे से क्वेश्चंस होते हैं, जो हमसे पूछा जाता है कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो उनमें सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन आज काम का जाता है। इंट्रोडक्शन में मैं जैसे अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। तो ये वगैरह जो है वो हमने बयान करना होता है। उसके बाद हॉबीज़ में आपने बताना होता है कि आप क्या खेलते हैं, क्या किस चीज़ का शौक़ है और मतलब है कि फारिग टाइम में क्या करते हैं। इंटरेस्ट जो है वो आपका मतलब गेमिंग वगैरह के अलावा जो मतलब बुक्स वगैरह रीडिंग, कोई इंटरेस्ट अच्छी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी
کرنا کیا چاہتے ہو. ظاہر ہے آپ آرمی جوائن کر رہے ہو تو آرمی سے ریلیٹڈ ہی کچھ بات کریں گے. اس کے علاوہ فیوریٹ سبجیکٹ کی اگر بات کریں تو فیوریٹ سبجیکٹ لوگ میتھ بھی بولتے ہیں, فزکس بھی, کچھ بھی بول سکتے ہیں, کیونکہ بیسیکلی انہوں نے اس سے ریلیٹڈ کوشچنس کرنے ہوتے ہیں. تو آپ وہ سوچ سمجھ کے بولیے گا تاکہ ایک آدھا سوال اس فیوریٹ سبجیکٹ میں سے ہوتا ہے. پھر ایبریویشن جیسے پیسکور, واپڈا, پی آئی اے, یہ وغیرہ, یہ آپ کو اچھے سے آنے چاہیے کہ بھائی اس سے کیا, اس کا ایبریویشن کیا ہے, اس سے کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب یہ بھی وہ دو ایک پوچھ لیتے ہیں. وہ کیپٹلس یعنی نیمز اور کنٹری کا نام لے گا اور وہ کہے گا کہ اس کا کیپٹل بتا دو. فیمس کنٹریز جو ہیں جیسے پاکستان کے نیبر کنٹریز ہو گئے, اسکینڈینیوین کنٹریز ہو گئے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ وغیرہ, امریکہ اور رشیا, مطلب فیمس دنیا کے 20-25 کنٹریز کے آپ کو کیپٹلز آنے چاہیے. ٹھیک ہے, اور سعودی عربیہ وغیرہ جو بھی مطلب 20-25 دنیا کے مشہور ملک ہیں ان کے آپ کو کیپٹلز آنے چاہیے. اور اگر اچھی بات ہے اگر آپ ان کے جو ہے وہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے نام بھی اپنی سیفٹی کے لیے کہ آپ کانفیڈنٹ اگر یاد کرنا چاہیں تو ضرور کریں. اور پاکستان کے ظاہر ہے آپ کو 4 صوبوں کے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کا نام آنا چاہیے پاکستان کے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ صدر کا نام آنا چاہیے, چیف آف آرمی اسٹاف, ایئر اسٹاف, نیول اسٹاف, ان سب کے نام آنا چاہیے. اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا نام آنا چاہیے. مطلب اس طرح کی جنرل نالج تھوڑی بہت آپ کو آنی چاہیے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے پوچھ سکتا ہے. آپ نے ویل پریپیئرڈ ہو کے یہ ساری چیزیں آپ کا کانفیڈنس بوسٹ کریں گی جب آپ انٹرویو کے دوران بیٹھے ہوں گے. جتنا زیادہ آپ کے پاس نالج ہوگا, نالج زیادہ ہونا بھی ان سینس کہ آپ کو اچھا پتہ ہو کہ جو بھی وہ پوچھے تو آپ کو اچھے سے جواب آتا ہو. کوئی زیادہ اوور ایفیشینٹ یا زیادہ نالج کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ کو اتنا آتا ہو کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں, آپ اپنے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں, آپ اپنی ذات کے بارے میں, اپنے گھر والوں کے بارے میں اس میں کانفیڈنس سے بات کریں اور ہر چیز کو اچھے سے لے کے چلیں. اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ ایبریویشنز وغیرہ یہ تھوڑے بہت یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں تھوڑے سے, تو ان پہ بھی اگر فوکس کریں تو یہ بھی اچھی چیز ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ ایک انسان نا اپنے بارے میں, اپنے گھر والوں کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے. اپنا مطلب ہے کہ وہ کانفیڈنس سے بات صرف اپنے گھر والوں کے بارے میں ہی, مطلب میں اگر کچھ بھی ہونا مجھے یہ پتہ ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں, کیا کرتا ہوں, میرے والد صاحب کون ہے, میرے گھر بھائی کون ہے, یہ وہ, تو میں اس میں سب سے زیادہ کانفیڈنٹ رہ سکتا ہوں. جو بندہ اس میں بھی کانفیڈنٹ نہیں رہتا تو وہ یہی چکا جو ہوتے ہیں کہ یہ بندہ لرزتا تو نہیں, ڈرتا تو نہیں ہے, کہ بھائی فیئر کا شکار تو نہیں ہو جاتا, وہ یہ تو نہیں سوچتا کہ پتہ نہیں ہائے اللہ کیا ہو گیا. تو اس وجہ سے وہ آپ کی بیسک سے لے کے چلتے ہیں. تو یہ بہت اچھا ایک انٹروڈکشن اپنے آپ نے تیار کرنا ہے. تیار ان سینس کہ آپ نے بس نیچرل رہنا ہے, لیکن وہ شیشے کے سامنے بیٹھ کے اچھے سے تیاری کرنی ہے. تو انشاءاللہ باقی اللہ کرم کرے گا. جیسے میں نے بتایا کہ انگلش میں آپ نے جیسے بات کرنی ہے تو مطلب ہے کہ کس طرح آپ نے اپنی فلوئنسی بڑھانی ہے اور کیا کیا انٹرویو میں وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے, تو آپ نے اس کے اسٹیپس بنا لینے ہیں, اس کے لحاظ سے اس کی تیاری کرنی ہے. انٹرویو اچھا مطلب ہے کہ ایک انٹرویو مین ہوتا ہے ابھی انیشیل کے اس میں بھی, اور یہ انیشیل کے انٹرویو کلیئر ہونے کے بعد ہی آپ ISSB کے لیے اہل ہو سکتے ہیں. تو جب ادھر کا انٹرویو آپ اچھا دیں گے تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے کہ آپ آگے کے انٹرویو دینے میں بھی کانفیڈنٹ ہوں گے اور آپ کا مورائل ہائی ہوگا کہ آپ نے پہلے بھی ایک انٹرویو اچھا گزارا ہوا ہے. تو ان سارے اسٹیپس کو جو میں نے آپ کو بتایا ان کی ویسے تیاری کریں اور انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا آپ کا انیشیل کا انٹرویو. کیونکہ یہ سال میں 2 مرتبہ آتا ہے, مطلب ہے کہ آرمی کا, ایئر فورس کا, نیوی کا, تو آپ ہر کسی میں اپلائی کر سکتے ہیں. AMC کے بھی آتے ہیں اور AMC کا بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, ISSB نہیں ہوتی لیکن ویئر ٹیسٹ وغیرہ سارے ان کے ایسے ہوتے ہیں, ملتے جلتے ہوتے ہیں, کوئی زیادہ اتنی کوئی انوکھی چیز نہیں ہوتی اس میں. اس کے علاوہ جو یہ 6 ٹیسٹ آپ کوئی مطلب ڈفرینٹ آپ گریجویشن کے بعد بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں آرمی میں. تو آپ یہ سارا جو انیشیل اور آرمی کے ٹیسٹ ہیں یہ سارے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں.
اتنا زیادہ آپ کو اوور تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بس ہاں یہ ہے کہ جو اکیڈمک ٹیسٹ کمپیوٹر پہ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کچھ آنا چاہیے تاکہ آپ کو سگنلس وغیرہ کے بارے میں پتہ ہو. آپ جس فیلڈ میں اپلائی کر رہے ہیں آدمی کے اندر اس سے ریلیٹڈ ظاہر ہے 10 کوشچنس تو وہ پوچھنا ان کا حق ہے. تو انٹرویو میں بھی ظاہر ہے آپ جیسے فیلڈ گریجویٹ ہو کے اپلائی کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ایک آدھا کوشچن ایسا ٹپکل سے پوچھ لیں گے. اتنا بھی نہیں کہ یار وہ اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ جیسے آپ یار ایف ایس سی لیول کا بچہ ہے اور ایک گریجویٹ ہے. ایف ایس سی لیول والے سے تو ایف ایس سی سے ریلیٹڈ کوشچن نہیں پوچھیں گے, فزکس کیمسٹری بایو میتھ ان سے ریلیٹڈ. لیکن ظاہر ہے جو گریجویٹ ہے ان سے تو میتھ کے کوشچنس جو ہیں وہ پوچھیں گے, لیکن کیونکہ وہ ان کا کامن سینس اور سائیکو لیول چیک کرنے کے لیے کہ بھئی میتھ کے کوشچنز اور یہ وہ اور ایبریویشنز اور یہ وہ. لیکن جو ہے وہ ایک آدھا کوشچن جو ہے اکیڈمک کا بھی پوچھیں گے جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ یہ دیکھ سکیں کہ بھائی آپ نے جو اتنے اچھے جی پی اے سے یا جو بھی ہے گریجویشن کی ہے آخر کچھ تو آپ کو آتا ہوگا جو بیسک سا ہوتا ہے. بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یار نارمل چاہیے فزکس کا تھوڑا سا ایکسٹینڈیڈ لیول بھی میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ ہے کہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ بیسک لیول کا پوچھ سکتے ہیں وہ. تو اس کی بھی تھوڑی بہت تیاری کر کے جانی انٹرویو کے لیے میں بات کر رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے جی, پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, اور تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اور یہ ویڈیوز کو لائک کرتے جائیں میرے حوصلے کے لیے, تاکہ میں یہ سمجھوں کہ لوگ اس سے لرن کر رہے ہیں, کیونکہ میں اپنا ایکسپیرینس ایک شیئر کر رہا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ان کو اچھے سے گائیڈ کر سکوں اور وہ جائیں وہ سیکھیں مجھ سے. تو میں ساری گائیڈ لائن انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آئی ایس ایس بی کی اپنی, اور آئی ایس ایس بی میں کیا ہوتا ہے اپنی انیشیل سے شروع کیا میں نے. تو نیکسٹ ویڈیو جو ہم بنانے والے ہیں انشاءاللہ وہ ہماری جو ہے وہ آئی ایس ایس بی کے ڈے 1 سے ہوگی. ڈے 1 میں کیا ہوتا ہے, آپ مطلب ٹریول کرتے ہیں پھر جاتے ہیں تو وہ ڈے 1 ہوتا ہے جس دن آپ ادھر پہنچتے ہیں. تو وہ ساری ہم بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.